جاتا ہے اسی اعتبار سے۔ تو اس سلسلے میں 2-3 نظریات پائے جاتے ہیں کہ خدا کے وجود کو آیا ثابت کرنے کی ضرورت ہے یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا کا وجود بدیہیات میں سے ہے، اس کا موجود ہونا بالکل ایسا آشکار ہے کہ بوڑھے پرنیا لوگ بھی، جیسے وہ بڑھیا چرخہ کاٹتے ہوئے ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے گھوم نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو خدا کا وجود مسلم ہے۔ 3-4 نظریے پائے جاتے ہیں، کچھ تو قائل ہی نہیں ہے کہ ایک انفجار ہوا ہے دنیا بن گئی۔ کہاں سے انفجار ہوا؟ کس نے انفجار کیا؟ تو ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، جس کے اوپر دہری، زندیق، کافر، انکار کرنے والے خدا کے وجود کے یہ سب کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ تزندقہ، فلاں آدمی زندیق ہو گیا، یعنی خدا کے وجود کا منکر ہو گیا۔ یا عربی میں ایک کلمہ اور استعمال ہوتا ہے، صبا، نئے دین کی طرف، یا اسلام سے منحرف ہو کر کے یا نئے دین کی طرف چلے جائے تو اس کے لیے صاد بے الف صبا استعمال کرتے ہیں۔ یا کفرا، کافر ہو گیا۔ یا دہری کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، یا دہری یعنی کائنات کے لیے ایک زمان کا قائل ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ کچھ نہیں تھا، پھر وجود میں آ گیا، لیکن اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یعنی یا زمانے ہی نے کائنات کو خلق کیا۔ اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو پہلی فصل میں جو تیسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا وجود اس بات کا محتاج نہیں ہے۔ ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں، اس بات کا محتاج ہے، دلیلیں ہونی چاہیے، اور دلیلیں بھی عقلی ہوں تو اور اچھا ہے، عقلی کے بعد نقلی اور شرعی، قرآنی اور روایی۔ اور وجود کے بعد مرحلہ آتا ہے توحید کا، کہ اللہ ہے تو، لیکن کتنا اللہ ہے؟ 2 عدد ہے، ایک زمین کا، ایک آسمان کا، ایک سورج، ایک اجالے کے خالق، ایک تاریکے کا خالق، ایک آگ کا خالق یعنی جہنم کا خالق، ایک جنت کا خالق۔ کیا ہے یہ بھی نظریات، یا 3 خدا ہیں جیسے کہ کرسچن لوگ قائل ہیں۔ تو پہلا مسئلہ اس بات ثانی کا ہے، اللہ موجود ہے۔ وجود کے اوپر نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے جو قرآن سے اور دعا سے بھی ثابت ہے، اصلاً خدا کا وجود مسلم ہے بدیہیات میں سے، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا نمبر پہ وہی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اللہ کی وحدانیت کا، کہ خدا جو ہے کیا ہے؟ واحد ہے۔ پھر اس کے بعد کون کون سے صفات اس کے لیے استعمال کرنے کی اجازت قرآن کی طرف سے اور معصومین کی روایات کی طرف سے ہمیں ملی ہے، ورنہ صفت، ہر صفت کیا کہتی ہے کہ میں الگ ہوں، موصوف الگ ہے۔ ہر صفت گواہی دیتی ہے کہ میں موصوف سے ہٹ کر کے ہوں۔ مولانا نے نہج البلاغہ میں پہلے خطبے میں بیان فرمایا، لشہادت کل موصوف انہ غیر الصفہ ولشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، مذکر و مؤنث کے ضمیر کے ساتھ۔ ہر موصوف بتاتا ہے کہ میں الگ ہوں، صفت الگ ہے، ہر صفت بتائے کہ میں الگ ہوں، موصوف الگ ہے۔ تو اگر ہم خدا کے لیے خالق، صانع، موجود، غفار، سمیع الی آخر جتنی صفتیں استعمال کرتے ہیں، اور اس کا معنی اور مفہوم وہی لیں جو لغوی طور پہ ہے، وہی معنی لیں جو عادی طور پہ سمجھا جاتا ہے، تو ایسا تو خدا ہے نہیں کہ یہ صفات اس کے اوپر آپ حمل کریں۔ ذات خدا کچھ ہو اور اس کے اوپر خالق، جب اس نے خلق کیا حضرت آدم کو یا جنت اور جہنم کو یا اس کائنات کو، تب وہ خالق ہوا، ورنہ پہلے وہ تھا صفت خلقت سے عاری تھا۔ ایسا نظریہ نہیں۔ ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے، ہم کان کے محتاج ہیں، وہ بغیر کان کے سنتا ہے۔ تو یہ جو سننا ہے، کیا اسی معنی میں ہے جو ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں، اس کے الگ ہے۔ تو تیسری بحث مطلب ثالث میں یہ ہوگی کہ خدا کے اوصاف کیا ہیں، کن اوصاف سے ہم اسے متصف کریں، اور کن اوصاف کو استعمال کرنا خدا کے لیے جائز اور صحیح نہیں ہے۔ مثلا معرفت، عرفان، شناخت کہاں استعمال کی جاتی ہے؟ جہاں پہلے شناخت نہ ہو، معرفت نہ ہو، پہچان نہ ہو۔ اب اللہ کے لیے ہم
عالم تو استعمال کرتے ہیں مگر عارف استعمال نہیں کرتے، یہی بیان کیا جا چکا ہے۔ عارف یعنی اب پہچان گیا میں آپ کو تو اب میں عارف کہلاؤں گا، صحیح۔ لیکن خدا کے لیے عالم کا کلمہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، علیم کا کلمہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، علام الغیوب کا کلمہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، مگر کہیں پہ اللہ کے لیے عارف، عریف، عراف وغیرہ وغیرہ اس طرح کا جو مادہ معرفت سے ہوں وہ خدا کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی صفات جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کی ہیں قرآن مجید میں، یا جو روایات، زیارات اور ادعیہ میں معصومین نے استعمال کی ہیں، بس انہی کلمات کو، انہی اوصاف کو ہم خدا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 3 بحث ہے، چونکہ یہ وجود اور ماہیت اور دور اور تسلسل یہ سب چیزیں ہیں تو میں جلدی گزروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں ان سب کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، بدایہ بھی پڑھا ہے، نہایہ بھی پڑھا ہے، اسفار کی 6 جلد بھی پڑھی ہے، مباحثہ بھی کیا ہے اور پڑھایا بھی ہے، بدایہ یہاں پہ، نہایہ بھی وہاں پہ تھوڑا بہت، لیکن پھر بھی میں فلسفی بحث سے گھبراتا ہوں، کہہ لیجیے صاف لفظوں میں، مجھے اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں ہے۔ یہاں پہ چونکہ ذکر ہوا ہے، متن میں آیا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کر کے گزریں گے۔ نیچے احمد علی قاسمی صاحب نے جو حاشیہ لگایا ہے اس کو بھی جلدی دیکھ لیں گے، لیکن جلدی سے گزریں گے تاکہ ہم اصل بحث مثلا خدا کے حوالے سے جو اوصاف ذکر ہوئے ان کے اوپر پھر نبوت، امامت وغیرہ ساری بحثیں کریں۔ وفی ہے جی المطلب الثالث فی اثبات الثانی، ثانی یعنی خالق، کریٹر انگلش میں یہ بولتے ہیں، یعنی کوئی ایجاد کرنے والا ہے، کریٹ کرنے والا ہے، خلق اور تخلیق کرنے والا ہے۔ وتوحید ہی، دال کو کسرہ پڑھیے، فی اثبات توحید ہی وفی اثبات صفات ہی، اللہ کی توصیف اور اللہ کی وحدانیت، یہ دونوں بحث کریں گے۔ وفی ہے امور، اور اس مطلب ثالث میں چند امور ہم بیان کریں گے۔ الامر الاول فی اثبات وجود ہی، پہلے وجود ثابت ہو، پھر 1 اور 2 اور 3 ہے، کتنا ہے یہ بات گفتگو بعد میں ہوگی۔ وقد ذهب جماعۃ، ایک گروہ اس نظریے کی طرف گیا ہے، الی کونہ تعالی، اللہ عز و جل، من البدیہیات الاولیہ، سامنے کی چیزوں میں سے ہے، یعنی اللہ کا وجود، نہیں کہ اللہ کو دیکھنے کی بات ہو رہی، نہیں۔ ذهب جماعۃ الی کونہ، کہ اللہ عز و جل کا وجود کیا ہے، من البدیہیات الاولیہ، جیسے ہم آپ موجود ہیں، پانی موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، وہ اور تھے جو اپنے علمی غرے کی بنیاد پہ تالاب ہے اور کہنے کہ یہ پانی نہیں ہے، لوگوں نے اٹھا کر کے پھینک دیا، جب ڈوبنے لگا اب بتاؤ پانی ہے کہ نہیں ہے، تسلیم کر لیا۔ ایسے ہی ہوا، چیزوں کی کائنات کا وجود، ویسے ہی خداوند متعال کا وجود بدیہیات اولیہ میں سے ہے، سامنے کی چیزوں میں سے ہے، غیر المحتاجۃ الی الاستدلال، اللہ کے وجود کے لیے استدلال اور دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید وقال تعالی، قال اللہ تعالی، خدا نے بھی اسی طریقے سے کہا، تم لوگ خدا کے بارے میں شک کر رہے ہو، خدا تو شک کرنے والی چیز نہیں ہے، خدا کا وجود شک کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ خداوند متعال موجود ہے، اس کا وجود بدیہیات میں سے، آشکار چیزوں میں سے، سامنے کی چیزوں میں سے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے قرآن مجید کی ان 2 آیتوں، ایک آیت اور روایات سے استدلال، اور بھی چیزوں سے استدلال ہوا ہے۔ قال تعالی افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا خدا میں تمہیں شک ہے جبکہ وہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے منوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس طرح سے جملہ استعمال کیا رہے، خدا میں شک کر رہے ہو، خدا ہی تو اس کائنات کا خالق ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ وقال ابو عبداللہ علیہ السلام فی دعاء المعرفہ المنسوب الیہ، یہاں پہ ابو عبداللہ علیہ السلام لکھ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، تو کون سے امام ہیں؟ امام حسین علیہ السلام، حالانکہ ایسے عام طور سے نہیں لکھا جاتا۔ ابو عبداللہ علیہ السلام سے انصراف ذہنی، تبادر ذہنی 6 امام کی طرف ہوتا ہے، لیکن چونکہ دعائے عرفہ منسوب ہے امام کی طرف، امام سے نقل ہوئی ہے، علم منسوب کا کلمہ سے یہ نہ شک میں پڑ جائیے گا کہ منسوبہ کہا ہے، مراد یہ ہے کہ اور امام سے نہیں ہے یہ دعا،
اس لیے لفظ منصوب استعمال کیا۔ وقال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام فی دعاء العرفہ المنصوب الیہ، جو امام حسین علیہ السلام کی طرف منصوب ہے۔ ہاں ایک شبہ جو پایا جاتا ہے دعا کے بالکل آخری 1.5 صفحہ تقریباً، وہ ایسے مطالب کے اوپر مشتمل ہے کہ جس سے کھنچاؤ مفہوم کے اعتبار سے صوفیت کی طرف ہوتا ہے، اس لیے بعض علماء نے دعا کے آخری فقرات کے اوپر 1.5 صفحہ تقریباً بنتا ہے، اس کے اوپر شک و شبہ ظاہر کیا ہے۔ بعض نے کہا نہیں، صوفیوں نے اس کو اپنی طرف کھینچا ہے، نہ کہ امام نے صوفیوں سے لیا ہے۔ واضح ہے؟ تو یہ اختلاف جو ہے دعائے عرفہ کے آخری 1.5-2 صفحے کے اوپر مشتمل مطالب، اس میں یہ شک و شبہ کیا گیا ہے، لیکن لوگوں نے جواب بھی دیا کہ نہیں ایسا نہیں۔ خیر، امام کیا فرماتے ہیں؟ کیف یستدل علیک، کیسے اے اللہ تیرے وجود کے اوپر استدلال کیا جا سکتا ہے؟ دروازہ کھلا رکھیے گا۔ کیف یستدل علیک، تیرے اوپر استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بما، اس چیز کے ذریعے سے، کیا ہے وہ چیز؟ ہوا فی وجودہ مفتقر الیک، کہ جو اپنے وجود میں تیری ہی محتاج ہے۔ ہر چیز اپنے وجود میں وجود دینے والے کی محتاج ہے، نہیں خدا کی محتاج ہے۔ تو وہ شے جو خود خدا کی محتاج ہے، اس کے ذریعے ہم خدا کے اوپر استدلال کیسے کریں گے؟ مگر یہ کہ آثار جو مؤثر کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اس جہت سے آپ کہہ سکتے ہیں، جو ابھی تیسرا نظریہ ذکر کریں گے۔ تو ایسا نہیں کہ آثار کے ذریعے مؤثر کے وجود کے اوپر استدلال نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب خدا کا وجود آشکار ہے تو اس کے اوپر اس کی خلق کردہ چیزوں کے ذریعے سے استدلال کیا معنی رکھتا ہے؟ بما ہوا فی وجود ہی مفتقر، بما کی مراد شے ہے، اشیاء، چیزیں، ہر وہ چیز کہ جو اپنے وجود میں مفتقر یعنی محتاج ہے، الیک، اے خدا تیری طرف، بھلا اس شے سے کیسے خدا کے وجود کے اوپر استدلال کیا جا سکتا ہے؟ وہ بعد میں خلق ہوئی۔ ایکون لغیرک من الظہور، ظہور سے مراد آشکار ہونا، یہاں پہ ظہور ہی کے معنی میں ہے، غلبہ کے معنی میں نہیں ہے۔ ایکون لغیرک من الظہور ما، کیا دوسری چیزیں، دیکھیں ہم منطق میں پڑھتے ہیں کہ معرف سے اجلا ہونا چاہیے، واضح اور آشکار تر ہونا چاہیے۔ خدا کا وجود ہر شے سے آشکار تر ہے، تو پھر کیسے ہم دوسری چیزوں کے ذریعے، مگر یہ کہ محسوس و غیر محسوس کا مسئلہ ہو، جو چیزیں دکھائی پڑتی ہیں مبصرات میں سے ہیں، تو ان کو ہم گویا زیادہ سمجھ رہے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے دکھائی نہیں پڑ رہی ہیں، ہماری نگاہیں ان کو دیکھ نہیں پاتی بظاہر طور پر، تو وہ ہے مخفی کہلائیں گی۔ تو اس جہت سے استدلال کیا جا سکتا ہے، مگر بہرحال معرف کیا ہونا چاہیے؟ اجلا۔ ایکون لغیرک، اے خدا تیرے غیر کے لیے، من الظہور ما، ایسا ظہور ہو کہ ما لیس لک، جو تیرے لیے وہ ظہور نہ ہو جو ظہور دوسری اشیاء کے لیے ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسری چیزیں دلیل بنے خدا کے وجود کے اوپر، معرف بنے خدا کے لیے؟ حتی یکون هو المظہر لک، تاکہ وہ شے جو تیرے وجود سے کہیں زیادہ مخفی ہے، تیرا وجود اجل الوضوح ہے، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ظہور میں تجھ سے جلی تر نہیں ہے وہ تیری معرفی کا سبب بنے؟ اشیاء کیا ہیں؟ خدا کے وجود کے مقابلے میں اخفا ہیں، اجلا خدا کا ظہور ہے، لیکن محسوس و غیر محسوس وغیرہ کے فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تعریف میں کہتے ہیں، صفت و موصوف ذکر کرتے ہیں۔ حد عبارت پہ دوبارہ آ جائیے۔ ایکون لغیرک من الظہور ما، کیا تیرے علاوہ کسی شے کے لیے اتنا ظہور ہے کہ ما لیس لک، جو تیرے لیے ظہور نہیں ہے، تیرے لیے تیرے وجود آشکار نہیں ہے۔ حتی یکون ہوا، وہ شے آخر، هو المظہر، اس میں فاعل ہے باب افعال سے، هو المظہر لک، وہ تجھے ظاہر کرے، وہ تجھے آشکار کرے۔ بھلا کوئی ایسی آشکار چیز ہے جو خدا کو آشکار کر سکے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں متی غیبتا، اے خدا تو غائب کب ہوا؟ حتی تحتاج الی دلیل،
تاکہ تجھے یعنی تجھ تک پہنچنے کے لیے تیری شناخت کے لیے کسی رہنما کی ضرورت پڑے. متى غبت کب تو غائب ہوا، حتی تحتاج تاکہ تو ضرورت محسوس کرے الی دلیل یدل علیک ایک ایسے رہنما اور دلیل اور دکھانے اور بتانے والے کی طرف جو تیرے اوپر رہنما بن جائے، تجھے دکھانے والا، تجھے سمجھانے والا بن جائے. دوسرا فقرہ وَمَتَى بَعُدْتَ کب تو دور ہوا، کیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگے حیات سے بھی زیادہ خدا قریب ہے. یہ مثال تھی پہلے سے جو قرآن نے استعمال کی ہے، یعنی وہ چیز علیکم السلام، وہ چیز جو بالکل قریب ہوتی ہے، پاس ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ اردو میں بغل میں استعمال کرتے ہیں علیکم السلام، ورنہ عربی میں شہرگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہے. متى بعدت کب تو دور ہوا علیکم السلام، حتی تکون الآثار هی التي توصل الیک کب تو ہم سے دور ہے کہ آثار آ کر کے ہمارے لیے وسیلہ بنے، سبب بنے تجھ تک پہنچانے کا. ہم دور ہیں، آثار سبب بنے تجھ تک پہنچانے کا، ایسا کبھی نہیں ہوا. متى بعدت حتی تکون الآثار، آثاروں کا فاعل تکونوں کا، ہی التی توصل الیک یہ آثار تجھ تک بس پہنچائیں. ایصال ہے، توسل نہیں ہے، سین سے توسل نہیں ہے، توصل ایصال پہنچانے کے معنی میں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا، وہ آنکھ اندھی ہے جو خدا کو نہیں دیکھ پاتی. کون سی دید مراد ہے؟ دید ظاہری نہیں، وجود کا اقرار، اس کا موجود ہونا ہے، محسوس کرنا، اللہ محسوس ظاہری احساس نہیں. لا عمیت عین لا تراک، وہ آنکھ اندھی ہو جائے کہ جو تجھے نہیں دیکھ پاتی. علیہا رقیباً، ضمیر علیہا کہاں پلٹائیں؟ عین کی طرف. آنکھ کہ جس کے اوپر نگاہ رکھنے والا نہیں خدا وند متعال موجود ہے، وہ آنکھ خدا کو دیکھ نہ پائے تو یہ گویا بد دعا ہے. اقول اوپر ایک مرتبہ ہے وقد ذهب جماعت الی کونہ من البدیہیات الاولیہ، خدا کا وجود بدیہیات اولیہ میں سے ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک آیت پیش کی اور ایک روایت پیش کی کہ کیفا یستدل، ضرورت نہیں استدلال کرنے کی. متى بعدتا، متى غبتا، یعنی کیا یہ خدا ہمیشہ ہر جگہ موجود ہے تو اس کے وجود کے لیے کسی استدلال اور دلیل کی ضرورت نہیں. یہ پہلا نظریہ تھا. اقول صاحب کتاب کہتے ہیں یؤید ذالک بل یدل علیہ، اس کی تائید ہوتی ہے بلکہ تائید نہیں سمجھیں بلکہ ایک مستقل دلیل سمجھیں کہ اس کے اوپر دلیل کیا ہے خدا کے وجود کے اوپر. فلسفی بحث ان جمیع الماہیات الممکنہ، ہر وہ شے جو ممکنات میں سے ہے، ساری ممکنات، ساری مٹیریل، ساری چیزیں، ظہورہا بے وجودہا، یہ ماہیات ہماری خلقت، اشیاء کی خلقت، ہر چیز کی خلقت، ہر ممکن شے واجب الوجود کے علاوہ نہیں، خدا کے وجود کے علاوہ ساری ممکن چیزیں کب کشف ہوتی ہیں، کب ظاہر ہوتی ہیں، کب پتہ چلتی ہیں؟ کرے جمیع الماہیات الممکنہ ظہورہا بے وجودہا، ان کے وجود سے ہی ان کا ظہور ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جب وہ موجود ہوتی ہے وجود پا جاتے ہیں. لیکن وَأَنَّهُ تعالی حقیقت الوجود، بحت الوجود، صرف الوجود، خداوند متعال ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے تصور کریں، خاکہ بنائیں، نقشہ بنائیں، پھر اس کے اوپر رنگ بھریں یا اس سے مٹی سے کوئی کھلونا ٹائپ کا بنائیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ مٹی، یہ آٹا یا جس چیز سے آپ پلاسٹک، لوہا، پیتل، جو بھی چیز سے آپ کسی چیز کو بنا رہے ہیں، وہ شکل بنے گی کب؟ جب اس شے کو استعمال کریں گے. اسی اعتبار سے یہ مٹیریل، اس کو آپ ماہیت سمجھ لیجیے، وہ شکل بنی ہے، وہ اس کا وجود ہونا، وجود پانا. کہنے کہ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حقیقت وجود ہے، اصل وجود، کنہ وجود، صرف الوجود ہے. اس کے وجود پانے کے لیے ماہیت کی ضرورت نہیں کہ کوئی مٹیریل ہو تب دکھائی پڑے گا. والوجود نور والماہیت ظلمت، وجود نور ہے، ماہیت تاریکی ہے مقابل میں نور کے. وَإِنَّمَا يَظْهَرُ بالنور الظلمت، حالت تظہر ہونا چاہیے تھا لیکن فاصلہ ہو گیا تو فاعل جو ہے، فاعل کی ضمیر، فاعل کا فعل مؤنث کے بجائے مذکر آ سکتا ہے.
وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الظُّلْمَةُ بِالنُّورِ، ماہیت یعنی دوسرے لفظوں میں تاریکی چھٹتی ہے نور کے ذریعے سے. فَهُوَ تَعَالَى ظَاهِرٌ بِذَاتِهِ، خداوند متعال ذاتی طور پہ ظاہر اور واضح اور آشکار ہے. مُظْهِرٌ لِغَيْرِهِ، دوسری چیزوں کا ظاہر کرنے والا، خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے. کما ہوا معنی النور، جیسا کہ معنی نور اسی معنی میں ہے. نور کی تعریف میں کہا گیا ہے کیا؟ ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ. نور اسے کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کریں، تاریکیاں چھانٹ کر کے. قرآن کی آیت اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمانوں کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات، اس کا نور مشکات کے مانند ہے. فیہا مصباح، جس کے اندر چراغ ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ بھی ایک شیشے کے اندر ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ بھی چمکتے ہوئے تارے کے مانند چمک رہا. یہ سب کیا ہے؟ الفاظ ضرور قرآن کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک مفہوم اور معنی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. مشکات، مصباح، زجاجہ، کوکب دری، ان ایام میں آپ نے ضرور سنا ہوگا. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو کہا گیا ہے، امیر المومنین، ائمہ طاہرین وغیرہ ہیں. اور ایک معنی جو ہے لفظی اعتبار سے جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ نور کے معنی خالق کے بھی ہے، نور کے معنی مظہر کے بھی ہے. کائنات کو یعنی آسمانوں اور زمین کا ظاہر کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو نور کے معنی یہاں پہ کیا ہے؟ ظاہر کرنے والا. اور یہی چیز یہاں پہ انہوں نے کہی، عبارت کیا تھی؟ کما ہوا معنی نور، جیسا کہ معنی نور اس آیت میں کیا ہے؟ خود ظاہر ہونے والا، دوسری شے کو ظاہر کرنے والا. وقال امیر المومنین علیہ السلام یا نور یا قدوس، دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں. یہ ہو گیا ایک نظریہ خدا کے وجود کے سلسلے میں. خدا کی وجود ابھی وحدانیت میں نہیں آئے. خدا کے وجود کے سلسلے میں ایک جماعت کا نظریہ کیا ہے کہ اصلاً خدا دلیل کا محتاج نہیں ہے، استدلال اور برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا وجود کیا ہے؟ آشکار ہے. بلکہ وہ دوسری شے کا آشکار کرنے والا، ظاہر کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا ظاہر کرنے والا، خلق کرنے والا. وجماعت اخری، لیکن دوسرا گروہ، دوسری جماعت کیا کہتی ہے؟ الی کونہ، خداوند متعال کا وجود کیا ہے؟ نظری ہے. یعنی اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا، دلیل قائم کرنا ہوگی، تب ہم اس کا وجود سمجھیں گے. دوسری جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا دید کی چیز نہیں ہے، سامنے محسوس دیکھ سکیں. اس کے وجود کے اوپر استدلال کرنا پڑے گا. یہ بھی بات کافی حد تک صحیح ہے. کیا؟ ذہب جماعت اخری الی کون نظریا، خدا کا وجود نظری ہے. واستدل علیہ، اور استدلال بھی خدا کے وجود کے اوپر کیا گیا ہے. کیسے کیسے استدلال کیا گیا ہے؟ 2-3 طریقہ آپ کو بیان کر رہے ہیں. پہلا طریقہ تارتاً بتقسیم الموجود الی الواجب والممکن. ہر شے کائنات میں، علی شے ابھی فی الحال ہم کہہ رہے ہیں، ہر موجود کائنات میں وہ موجود یا واجب ہے اس کا موجود ہونا، یا ممتنع ہے اس کا موجود ہونا، یا ممکن ہے. خب یہ واجب کی قسم، وجود کی قسم میں ممتنع نہیں آتا. ممتنع تو عدم ہے، لیکن بیان کرنے کے لیے عقائد کی کتابوں میں جہاں پہ امور عامہ کی بحث ہوتی ہے وہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہر شے یا ممتنع ہے یا موجود ہے. اور اگر موجود ہے تو یا واجب الوجود ہے، اسے ہونا ہی چاہیے، یا ممکن الوجود ہے، اسے اس کا ہونا نہ ہونا غیر کا محتاج ہے. غیر ڈھکیل کر کے وجود میں لائے آ جائے گا، غیر ڈھکیل کر کے عدم میں پہنچا دے معدوم ہو جائے گا. تو یہاں پہ جو تقسیم کرنا ہے بتقسیم الوجود، واضح ہے، شے کی تقسیم نہیں کریں، وجود کی تقسیم. تو وجود یا واجب الوجود ہے جو موجود ہو، اس کی بات ہو رہی ہے. بتقسیم الموجود ہے، تقسیم وجود میں نے کہہ دیا، تقسیم موجود، جو موجود ہے اس کی یا وہ واجب ہے یا ممکن ہے. وَكُلُّ مُمْكِن لَا بُدَّ وَأَن يَنْتَهِي إِلَى الْوَاجِبِ، اور ہر ممکن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا انجام، اختتام کسی واجب الوجود کے اوپر ہو. کیوں ایسا ضروری ہے؟ وجہ بتا رہے ہیں. وَإِلَّا لَزِمَ الدَّوْرُ أَوِ التَّسَلْسُلُ، ورنہ دور یا تسلسل لازم آئے گا. اس کو سنیے، دور کیا ہے اور تسلسل کیا ہے.
اس کتاب میں بھی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کی جو فارسی کتاب ہے موٹی سی الکلم الطیب، اس میں بھی وضاحت کی گئی ہے۔ الف بے کے وجود کے اوپر موقوف ہو، بے جیم کے وجود کے اوپر موقوف ہو، جیم دال کے مثلا وجود کے اوپر موقوف ہو، اور اسی طرح سلسلہ بڑھتا چلا جائے۔ اس میں کیا ہے، یہ جو الف ہے محتاج ہے بے کا، بے پھر محتاج ہے جیم کا، پھر جیم محتاج ہے الی آخر حروف کا، اسے تسلسل کہتے ہیں۔ اور تسلسل بالآخر کہیں نہ کہیں ختم ہونا چاہیے، ورنہ تسلسل کیا ہے، باطل ہے۔ ایسی چیز جو الی ما لا نہایت اللہ ہو، واجب الوجود کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ تسلسل باطل۔ دور کیا ہے، مثلا الف کا وجود بے کا محتاج ہو، بے کا وجود پھر الف کا محتاج ہو، یہ اس کا محتاج، یہ اس کا محتاج، یہ دور ہے۔ دور کی بھی دو قسم کی گئی ہے، دور مسرح جو صریحی دور ہے، یعنی ایک الف بے کے اوپر، بے الف کے اوپر بس، اور ایک مرتبہ واسطہ مال واسطہ۔ دور مسرح کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہاں مضمر، یعنی ایک دوسرے یعنی فاصلے سے۔ توجہ کریں تو خداوند متعال کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پہلے کہا کہ ہر موجود کی دو قسمیں، یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود کا اختتام جا کر کے اس کا خالق بالأخیر حضرت آدم کا خالق مثلا خداوند متعال ہونا چاہیے۔ اشیاء کے وجود کا، ستاروں سیاروں کہکشاؤں کا خالق بالآخر ایک ایسے واجب الوجود پر ہونا چاہیے جس کا وجود پہلے سے لازم ہے، اس کو وجود پانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے عبارت میں کیا لفظ استعمال کیا ہے، وَكُلُّ مُمْكِنٍ لَا بُدَّ وَأَن يَنْتَهِي إِلَىٰ الْوَاجِب، ہر ممکن الی آخر پہنچنے کے بعد ایک واجب پہ ختم ہوگا، ورنہ لازم الدور او التسلسل، ورنہ یا دور لازم آئے گا وہ بھی باطل ہے، یا تسلسل لازم آئے گا۔ وَكِلَاهُمَا مُحَالٌ بَاطِلٌ، سب نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ دور اور تسلسل باطل ہے، محال نہیں ہو سکتا۔ ایک وجود خدا کے اوپر دلیل کیا ہے، موجود شے، جو موجود ہے، موجود شے یا ممکن ہے یا واجب ہے۔ ممکن اختتام پذیر ہوتی ہے واجب پر، یعنی اللہ کا وجود لازم ہے۔ یہ ہو گیا پہلا استدلال۔ دوسرا استدلال، وَأُخْرَى بِالتَّقْسِيمِ إِلَى الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ، کائنات میں جو کچھ موجود ہے، اشیاء کہہ لیں یا موجود کہیں، وہ یا قدیمی ہے یا حادث ہیں، یعنی بعد میں پیدا ہوئی ہیں، وجود پائی ہیں، یا ہمیشہ سے ہیں۔ وَأَنَّ كُلَّ حَادِثٍ يَحْتَاجُ فِي وُجُودِهِ إِلَى مُحْدِثٍ، اور ہر وجود پانے والی چیز، ہر حادث ہونے والی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی حادث کرنے والا، کوئی نہ کوئی ایجاد کرنے والا، جسے محدث کہا جاتا ہے، ہونا چاہیے۔ اب اگر اس محدث کا بھی کوئی اور محدث ہو، پھر اس تیسرے محدث کا بھی کوئی چوتھا محدث ہو، پانچواں محدث ہو، پانچویں کا کوئی چھٹا ہو، تو یہ کیا ہوگا، تسلسل ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کہیں نہیں، وہ جو محدث ہے وہ اسی حادث کا محتاج ہے، اور یہ حادث اس محدث کا محتاج، تو دور لازم آئے گا۔ دونوں باطل ہے، پہلے کہہ چکے ہیں۔ یہاں سب بہت زیادہ تفصیلات ہے، وہ تفصیلات میں جائیں گے تو درس نہیں ہو پائے گا۔ وَأَنَّ كُلَّ حَادِثٍ يَحْتَاجُ، ہر حادث ہونے والی شے اپنا وجود پانے کے لیے، بیٹے اولاد ہیں تو ماں باپ کے محتاج ہیں، چیزیں ہیں مٹیریل کے محتاج ہیں، جو چیز بنائی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی، بہرحال ہر موجود اپنے وجود، ہر حادث اپنے وجود میں محدث کا محتاج ہے، حتیٰ ینتہی الی القدیم، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچ جائے ایک ایسے قدیم کے اوپر کہ جس کے وجود میں کسی کے احتیاج نہ ہو، ہمیشہ سے وہ ہے۔ جب ہمیشہ سے کہہ دیا ہمیشہ، تو پھر وہاں پہ اس کو محدث کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ دور اور تسلسل لازم آئے گا، وہ جو باطل ہے۔ وَأَمَّا وَثَالِثًا، تیسری دلیل، بے تقسیم الموجود، بے تقسیم الحادث والقدیم، اور تیسرے بے دلالت الآثار۔ یہ لوگ جو نظری وجود کے قائل ہیں، یعنی خدا کے وجود کو نظری مانتے ہیں۔ نظری سے مراد اردو والا نظری نہیں ہے، نظری سے مراد یعنی غور و فکر کرنے کے بعد خدا کے وجود کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر تین دلیل پیش کی، موجود کی تقسیم،
پھر اس کے بعد حادث و قدیم کی تقسیم، اور تیسری دلیل جو نظری لوگ پیش کر رہے ہیں وثالثہ بدلیلۃ الآثار علی المؤثر، ہر اثر، ہر نشانی، ہر علامت اپنے اس شے کی کہ جس نے اس علامت کو لگایا ہے یا اس شے کو مثلا پیدا کیا ہے یا اس شے کو میگنی کی طرح سے نکالا ہے وغیرہ وغیرہ، ہر مؤثر، ہر اثر اپنے مؤثر کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ امیر المومنین کا اور بقیہ بعض معصومین کا فقرہ بھی ہے، البعرۃ تدل علی البعیر، بعرہ کہتے ہیں اونٹ کی میگنی کو، ہر میگنی کو نہیں، اونٹ کی میگنی کو کہتے ہیں بعرہ۔ البعرۃ تدل علی البعیر، اونٹ کی میگنی دلالت کرتی ہے کہ یہاں اونٹ تھا، چاہے ابھی رہا ہو چاہے بہت پہلے رہا ہو، میگنی یقیناً بغیر اس کے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اثر الاقدام علی المسیر، قدم چلنے کے جو آثار ہیں، قدم کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چل کر کے گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کائنات، ابراج کا کلمہ استعمال ہو، یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ کوئی ان کا خالق اور مؤثر ہے۔ تو تیسری دلیل آثار سے مؤثر تک پہنچنا، فارسی کا مشہور مقولہ ہے ہر ورقی دفتریس، ہر پتا ایک پورا رجسٹر ہے خدا کے وجود کے اوپر، صحیح۔ کما نطقت بہ الکتاب والسنت، جیسے کہ قرآن و سنت نے اس مطلب کو بتایا ہے۔ اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کے اوپر۔ تو یہ تیسری دلیل نظریہ رکھنے والوں کے، اور اس کے بعد پھر یہ قرآن مجید کی آیت اور روایات کو پیش کریں گے۔ پھر تیسرا نظریہ کہاں پہ آئے گا؟ نہیں، تیسرا نظریہ پھر ہے ہی نہیں، ختم اسی پہ ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ درس سے متعلق سوال ہے، بسم اللہ۔ موجود کی تقسیم اور آثار کی تقسیم، تیسری کیا ہے؟ تیسری صرف اثر عنوان رکھا ہے، موجود اور حادث۔ پہلی تو وجود کی دوسری کیا ہے؟ تقسیم قدیم و حادث۔ بحث یعنی خالص، صرف کے معنی میں بحث کے معنی صرف الوجود، محض الوجود، ہاں صرف الوجود، محض الوجود، بحث الوجود، یہ کلمات سب ایک معنی میں استعمال